بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیائے اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے فاتحین نے جنم لیا ہے۔ محمد بن قاسم جیسا سپاہ سالار، محمود غزنوی جیسا شاہ سوار، ٹیپو سلطان جیسا نڈر حکمران، طارق بن زیاد، مصعب بن نصیر اور یوسف بن تاشفین جیسے فاتح، ان تمام ہستیوں نے عرصہ دراز تک عالم کفر کی رات کی نیند کو حرام کیے رکھا، لیکن تاریخ اسلام میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا حکمران آج تک روئے زمین پر دوبارہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ کہانی اس دور سے شروع ہوتی ہے جب مشرق وسطیٰ کی فضائیں صلیبیوں کا عروج دیکھ رہی تھیں، جب مسلمان اپنی کٹ پتلی حکومت کے رحم و کرم پر تھے اور ایوبی جیسے حکمران عظیم کی راہ تک رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین کے والد نجم الدین نے ایک ایسی عورت سے شادی کی خواہش کی کہ جس سے اسے ایک بیٹا عطا ہو اور وہ فاتح بیت المقدس بنے، اور پھر اس کے ہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوئی، جس نے بیت المقدس جیسے عظیم شاہکار کو فتح کیا تھا۔ 19ویں صدی تک دوبارہ یہود و نصارہ اس کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت حکمران بھی تھا اور سپہ سالار بھی تھا۔ انہوں نے ایک ایسے دور میں ہوش سنبھالا جب مسلمان ہر طرف سے کفر کے اطاب میں گھیرے ہوئے تھے، جب مشرق وسطیٰ کے حکمران صلیبیوں کو اپنی آغوش میں جگہ دے چکے تھے، اور جب غداری کا بازار گرم تھا۔ ایسے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں شمع ایمان کی لو ابھی جگمگا رہی تھی اور کسی ایسے ہی معجزے کے رونما ہونے کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں اور ان کے ایمان کو جائے پناہ دے۔ یہ وہ وقت تھا جب قبلہ اول ایک بار پھر نصارہ کی توجہ کا محور بن چکا تھا اور مسلمان پھر اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور مالک کائنات کو یہ کام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے لینا ہی منظور تھا۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ تاریخی الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد، زر و جواہرات دینے کی سازش کی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگ پرندے، حسین اور جوان رقاصائیں اور گانے والیاں، سازندے، شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان نے پرندوں، گانے والیوں اور سازندوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا کہ تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوششیں کی ہیں، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ناپاک کوششیں عالم اسلام کے نام کو بھی داغدار کر سکتی ہیں۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کروا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملہ کرا چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بات 101% صحیح تھی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ کافر تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ جاہل لوگ ہیں جو آج بھی کافروں کو اپنا دوست کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گرجدار آواز سے کہا، تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور رینارڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہیں کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی شہ اور مدد دی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔
تم جمجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہیں۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ جیسے کھیل انسانوں کے لیے خطرناک ہیں۔ جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو، اسے دین و مذہب سے کیا غرض ہے؟ لیکن میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ ایک یورپی مورخ لین پال لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا، اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مال غنیمت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غرباء میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ ہی اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کرتے رہے۔ سلطان ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمتیں دور دور تک مشہور ہو گئیں۔ اس سے پہلے حسن بن صباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر 2 بار قاتلانہ حملہ کر چکے تھے، لیکن اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا۔ سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ میں بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کینہ اور بغض سے باز نہیں آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن صباح کا فرقہ اسلام کی آستین میں سام کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صباح نامی ایک شخص اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو سلطان ہی سمجھتا تھا۔ اس نے ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور سامان اور جڑی بوٹیاں، ہپناٹائزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے۔ اس کے علاوہ بحشت یعنی کہ دنیا کی جنت بنائی، یعنی کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے لیے یہ ساری چالیں چلی کہ یہ ہماری جنت ہے، آپ یہاں اور ادھر، اور یہاں دنیا کا ہر سکون ہے، ہر آشائش ہے، جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈز بن جاتے تھے، اور کسی کو جب قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے ایک پراسرار طریقہ اپناتے، تاکہ کسی کو ان پہ شک بھی نہ ہو اور کسی کو کوئی سراغ بھی نہ ملے۔ کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے، وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس گروہ نے یہی طریقہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن ناکام رہے، اور یہ گروہ کہتا ہے کہ سلطان کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ سلطان کو یہ توقع تھی
کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر یوسف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ سلطان صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غزہ کا مشہور قصبہ تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر ضیاء الحسنی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے پیشاب کرنے کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کا ستارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بند تھیں اور پیٹ کے بل لیتے ہوئے تھے۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ایک خاص اشارہ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 میں باقی باڈی گارڈز کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالنا دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر وار کرنے کی کوشش کی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی سی تیزی سے اٹھا۔ اس نے سمجھنے میں دیر نہیں کی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی اظہار کیا کہ حملہ آور خود اس کے باڈی گارڈز کی وردیوں میں تھے، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ ایوبی کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کی تھوڑی پر مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا، لیکن اس وقت تک ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اتنے میں 2 محافظ اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، تو وہ اس مارکہ میں سامان ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈز میں چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت پر مامور تھا، اس میں 7 فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر چلے گئے۔ وہ صورتحال سمجھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اوپر حملہ آور کی گردن پر خنجر رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جاں بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہیں اور اس کو آپ کے چچا زاد بھائی نے بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی سلطنت کا ایک گورنر بھی ملا ہوا ہے۔ سلطان بے چینی کے عالم میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ، جب تک تو میرے ساتھ ہیں، مجھے کسی کا ساتھ ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں کہ کون میرے خلاف ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک سانسیں لکھی ہوئی ہیں تب تک زندہ رہوں گا، لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو کوئی نہیں بچا سکے گا، نہ اپنا نہ بیگانہ۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، آپ کے اپنے اور بیگانے اگر آپ کے ساتھ دشمنی پر تل جائیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن اگر اللہ آپ کے ساتھ ہیں
تو آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ جسے جب چاہے عزت سے نواز دیں۔ یورپی تعلیمی نظام میں آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ پورا ایک سیمسٹر بنا ہوا ہے جو ان کے یہودی ٹیچرز اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان مسلم دنیا کا ایک چمکتا اور دمکتا ہوا ستارہ تھا، اور قیامت تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام زندہ رہے گا۔